السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ آپ تمام کا ہمارے چینل میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ ناظرین کرام، ایک ایسی سیریز آپ کے سامنے آج آغاز کی جا رہی ہے کہ جس سیریز میں آپ کے سامنے سلسلہ بار طریقے سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کا پہلا حصہ ہوگا، پارٹ 1 ہوگا۔ اس سیریز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے ذریعے میری اور آپ کی زندگی میں جو خامیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو دور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے ساتھ، یعنی امت کی رہنمائی کے لیے، میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، تاکہ میں اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ تو آئیے میں آپ کو لے جا رہا ہوں اس سرزمین عرب کی جانب، اس قوم کی جانب جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سننا اور سمجھنا شروع کریں۔ اس سے قبل تھوڑا شارٹ کٹ میں مکہ مکرمہ کی سرزمین کا بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے کہ مکہ شہر کہاں آباد ہوا، کیسے آباد ہوا، کس نے آباد کیا، اور ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کب ہوئی، کہاں ہوئی، اور کیسے شروع ہوئی اور کس نے کی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے دماغوں میں بہتر طریقے سے بیٹھ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مکہ شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے آباد کیا تھا۔ یہی شہر بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں یہ ایک ایسا علاقہ تھا جو سنگلاخ، نیم بنجر زمین، سوکھے پہاڑ ہی پہاڑ چاروں جانب نظر آتے تھے۔ پانی کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں سبزہ اور کھیتی کا نشان بھی نہیں، یعنی قدرتی وسائل سے مالا مال بھی نہیں تھا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سرزمین کو دنیا میں بڑھانا مقصود تھا، اس لیے اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے آباد کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل، اپنے دوست، اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، آپ اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لو اور ایسی وادی میں چھوڑ آؤ اس وادی کو مکہ شہر کے نام سے آج دنیا یاد کرتی ہے۔ خانہ کعبہ کے قریب چھوڑنے کا حکم ہو گیا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فوری اللہ تعالیٰ کی حکم کی اطاعت میں اپنے معصوم بچے کو لے کر اور ان کی والدہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر فلسطین سے نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ایک لمبا ویران اجاڑ پہاڑوں کا راستہ طے کر کے ایک ایسی وادی میں جہاں کوئی پانی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی آبادی نہیں، کالے پہاڑی میں گھرے ہوئے ایک بیابان ویران علاقے میں پہنچ گئے، جہاں پر آج کعبہ شریف ہے۔ اس کے قریب ہی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر فلسطین واپس جانے لگے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں جنگل ویران علاقہ میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے جانے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں
اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا پھر کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ کار ساز ہے، ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے معصوم بچے کے ساتھ اس بیابان ویران علاقے میں بیٹھ گئی، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے کچھ دور ہٹتے ہیں تو پہاڑی کے پیچھے اپنے معصوم بچے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اوجھل ہوتے ہی حق تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ وہ دعا کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں کیے ہیں، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے جہاں سبزہ اور کھیتی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تاکہ وہ نماز قائم کرے، اس لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے، لہٰذا لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیں تاکہ وہ شکر گزار بنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الوداع کہتے ہوئے فلسطین دعوت و تبلیغ کے لیے واپس نکلے۔ وقت گزرتے ہی ان کے پاس جو کچھ توشہ پانی وغیرہ کھانے کا تھا سب ختم ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگنے لگی تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دائیں بائیں نظر دوڑائی، لیکن پانی کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے معصوم بچے کو بل بلاتا اور تڑپتا نہ دیکھ سکی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہاں پر حیران و پریشان پھر رہی تھی، ان کی گود میں معصوم بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دائیں بائیں نظر دوڑائی، لیکن پانی کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس پتھریلی سنگ لاگ زمین میں پانی کہاں، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ چاروں جانب نظر آتے تھے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حیران و پریشان پھر رہی تھی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا پہاڑی کی طرف دوڑی، آس پاس پانی تلاش کیا، لیکن اس پتھریلی سنگ لاگ زمین میں پانی کہاں۔ پھر وہاں سے دوڑ کر مروہ آ گئی، وہاں بھی اچھی طرح پانی تلاش کیا، لیکن اس سنگ لاگ زمین میں پانی کہاں۔ اس طرح سے صفا سے مروہ تک 7 چکر لگائے۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام 7ویں چکر میں مروہ پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اسی جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیتاب ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام ابلتے پانی کا چشمہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئی، اس کے ارد گرد منڈیر بنائی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہہ جائے۔ آج اسی کو زمزم کے کنویں سے یاد کیا جاتا ہے، یہی وہ چشمہ ہے جو زمزم کا کنواں کہلاتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوکھے بنجر علاقے میں پانی کا انتظام کر دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام صبر اور سکون کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ چکر ایسے پسند آئے، حج اور عمرہ کے ارکان اور مناسک صفا مروہ کی سعی کو شامل کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، روئے زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے، یہ کھانے کے لیے خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی ہے۔ یہ ویڈیو اب کافی لمبا ہو رہا ہے، اس لیے آج ہم یہیں پر رک جاتے ہیں۔ اب ہم دوسرے حصے میں آپ کو بتائیں گے پھر کیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے یہ ایک تہامہ بستی
یہ ایک بستی سے قصبہ پھر ایک شہر بن گیا۔ تو ہم نے الحمدللہ ہمت کر کے یہ سیریز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کر دیا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔